گرامی قدر احباب، آج کے درس قرآن میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں چند باتیں سماعت کریں گے۔ قرآن کریم میں متعدد مقامات پہ والدین کے ساتھ نیکی، حسن اخلاق، محبت اور ان کے ادب و احترام کا ہمیں درس دیا گیا۔ بہت سارے مقامات پہ اللہ عز و جل نے وبالوالدین احسانہ کہہ کر والدین کے ساتھ نیکی کرنے کی ہمیں تلقین کی ہے۔ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک یہ ہمارا مذہبی فریضہ بھی ہے، یہ ہمارا اخلاقی اور سماجی فرض بھی ہے، اور عقلی طور پر بھی یہ بات ہمیں سمجھ آتی ہے۔ اگر ہم مذہب کے اندر رہ کر سوچیں پھر تو والدین کی قدر و اہمیت کا اندازہ اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی جو اللہ عز و جل نے تلقین کی ہے، اور اگر ہم عقلی طور پر بھی سوچیں تو تب بھی والدین ہماری محبتوں کے، ہمارے ادب کے اور ہمارے پیار کے کائنات میں سب سے زیادہ مستحق ہے، کیونکہ پوری دنیا میں ہمارے قریب رہنے والے لوگوں میں جو ہستیاں سب سے زیادہ، جو لوگ سب سے زیادہ ہم سے پیار کرتے ہیں، ہمارا خیال کرتے ہیں، اور جو ہمارے سکون کے لیے اپنا سکون قربان کرتے ہیں، ہماری تعلیم و تعلم کے لیے اپنا مال قربان کرتے ہیں، اور ہماری پرورش کے لیے جو دھوپ اور چھاؤں برداشت کرتے ہیں، جو گرمی اور سردی برداشت کرتے ہیں، اور جس طرح اور جتنی نیکیاں ہمارے والدین بچپن سے لے کر لڑکپن تک اور پھر جوانی سے بڑھاپے تک اور زندگی کے آخری سانس تک جس طرح اپنی اولاد کے ساتھ والدین کی ایک محبت اور ان کا جو پیار ہوتا ہے وہ کائنات میں اور کہیں سے بھی نہیں ملتا، اور کسی بھی رشتے میں اتنی بے لوث محبت نہیں ہوتی، اتنا پیار نہیں ہوتا، اور اتنا کسی شخص کے لیے سوچنا، اس کی اتنی زیادہ بھلائی چاہنا، اس کے لیے اتنی زیادہ قربانیاں دینا، یہ جتنا ایک والدین کرتے ہیں اپنی اولاد کے لیے، کائنات میں کوئی اور رشتہ کسی دوسرے رشتے کے لیے نہیں کر سکتا۔ حتیٰ کہ اولاد بھی اپنے والدین کے لیے اتنا حسن سلوک نہیں کر سکتی ان کے ساتھ جتنا والدین نے اپنی اولاد کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اور بہت سارے لوگ تو ناعاقبت اندیش لوگ تو اپنے والدین کے ساتھ ان کی محبتوں اور ان کے پیار کا صلہ بد اخلاقی اور بہت ساری معاشرتی برائیوں کی صورت میں دیتے ہیں۔ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ عز و جل نے ایک جگہ ارشاد فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے والدین کے لیے نرمی کے بازو جھکائے رکھو، ان کے لیے جھکا دے نرمی کے بازو، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان کے لیے دعا کرو کہ اے ہمارے رب ہمارے والدین پر رحم فرما، جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم کیا، جس طرح انہوں نے مجھے پالا، مجھے بڑا کیا، میری پرورش کی، اس طرح تو بھی میرے والدین پہ رحم فرما۔ والدین اس دنیا سے چلے جائیں تو ان کے لیے حسن اخلاق یہ ہے اور ان کا حق یہ ہے کہ ان کے لیے دعائیں مانگی جائیں، انہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھا جائے، اور ان کے لیے ہر وقت ہر لمحہ جب بھی ان کی یاد آئے ان کی بخشش و مغفرت کی دعائیں مانگی جائیں۔ اور دنیا میں جب والدین زندہ ہیں تو ان کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے کہ ان کی خدمت کی جائے، ان سے پیار کیا جائے، ان سے محبت کی جائے، اور ان کی ضروریات کا خیال رکھا جائے، ان کے احساسات اور جذبات کا خیال رکھا جائے۔ اور اس کا اجر و ثواب کتنا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اپنے والدین کے چہرے کو ایک مرتبہ محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کامل حج عمرے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو 2 مرتبہ دیکھے، تو فرمایا 2 حج عمروں کا ثواب ہے۔ فرمایا جو عرض کی جو زیادہ مرتبہ دیکھے، فرمایا اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی تو نہیں ہے، جتنی مرتبہ اپنے والدین سے ان کے چہرے کی طرف پیار سے دیکھے گا، اللہ تعالیٰ اسے اتنے حج و عمروں کا ثواب عطا کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو اس میں ثواب بیان کیا گیا، اور دوسرا ہمیں یہ تلقین کی گئی، یہ بتایا گیا کہ والدین کی طرف جب بھی دیکھنا ہے تو پیار سے دیکھنا ہے، ان سے جب بھی بات کرنی ہے تو محبت سے بات کرنی ہے،
صرف اس میں ایک ثواب نہیں رکھا گیا، ثواب کا ایک پہلو تو ہمیں سمجھانے کے لیے، اس کی فضیلت و اہمیت بیان کرنے کے لیے، لیکن اصل جو بات یہاں بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ جب بھی تم والدین سے بات کرو تو پیار سے بات کرو، ادب و احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ان سے بات کی جائے، اور جب بھی ان کی طرف دیکھا جائے تو گھور کر غصے سے نہ دیکھا جائے اور نفرت اور حقارت سے نہ دیکھا جائے، بلکہ جب بھی ان کی طرف دیکھا جائے تو پیار اور محبت کی نگاہ سے دیکھا جائے، جب بھی ان کے چہرے پہ نگاہ ڈالی جائے تو پیار اور محبت سے ڈالی جائے۔ کائنات میں ہماری محبتوں کے، ہمارے پیار کے اور ہماری چاہتوں کے جو سب سے زیادہ مستحق لوگ ہیں وہ ہمارے والدین ہیں، کیونکہ جتنی محبت، جتنا پیار، جتنی چاہت انہوں نے ہمیں دی ہوتی ہے، کائنات میں کوئی دوسرا بندہ اتنا پیار، اتنی محبت اور اتنا چاہت دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور جو شخص اپنے والدین کو ناراض کرتا ہے دنیا کے اندر یا آخرت کے اندر، تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے والدین تیرے لیے جنت بھی ہیں اور جہنم بھی ہیں۔ بوڑھے والدین جب وہ عمر کے بڑھاپے کے حصے کو پہنچ جائیں، پھر وہ انسان کے لیے اس کی جنت بھی وہی ہے اور اس کی دوزخ بھی وہی ہے۔ اگر وہ ان کی خدمت کر لے گا، دنیا کے چند سال اگر وہ اس نے اپنے والدین کی خدمت میں گزار دیے، ان سے محبت اور پیار کرتے، ان کا ادب و احترام کرتے، ان کی ضروریات کا خیال کرتے کرتے اس نے گزار دیا، تو یہی والدین اس کے لیے جنت میں داخلے کا سبب بن جائیں گے۔ اور اگر اس نے اپنے والدین کو اپنی محبتوں اور پیار سے محروم رکھا تو پھر یہی والدین اس کے لیے داخل جہنم کا سبب بن سکتے۔ اور 3 شخص ایسے ہیں جن کے بارے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی نمازیں ان کے سر سے اوپر نہیں اٹھتی، ان کی نمازیں قبولیت کے درجے تک پہنچتی نہیں، فرشتے ان کی عبادات کو لے کر جاتے ہی نہیں۔ ہم جو بھی اچھے یا برے اعمال کرتے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے جا کے پیش ہوتے ہیں، لیکن 3 لوگ ایسے ہیں جن کی نمازیں، جن کے روزے، جن کی زکوٰۃ، جن کا حج، جن کے صدقات و خیرات، جن کی نیکیاں ان کے سر سے اوپر نہیں جاتی اور وہ ان کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ ان میں سے ایک شخص وہ ہے جو اپنے والدین کو ناراض کرتا ہے، انہیں تکلیف دیتا ہے، انہیں ایذا دیتا ہے، اور یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ ہر گناہ کی سزا جو ہے اس کا بدلہ ہمیں کل بروز قیامت ملنا ہے۔ کوئی بھی دنیا میں بڑے سے بڑا گناہ کر لیا جائے تو اس کا جو رزلٹ ہے، اس کا جو انجام ہے وہ ہمیں آخرت میں ملنا ہے۔ بڑی سے بڑی نیکی ہم کر لیں اس کے بدلے بھی ہمیں آخرت میں ملنا ہے جو ملنا ہے۔ لیکن والدین سے محبت اور پیار یہ ایک ایسی نیکی ہے کہ اس کا صلہ انسان کو دنیا کے اندر بھی ملتا ہے، اور والدین کی نافرمانی ایک واحد ایسا گناہ ہے کہ اس کی سزا بھی انسان کو آخرت کے اندر تو ملنی ہی ملنی ہے، اس کی سزا انسان کو مرنے سے پہلے دنیا کے اندر بھی ضرور مل کے رہے۔ یہ واحد ایسا گناہ ہے کہ اس کا اجر بھی آخرت میں تو اس کا بہت بڑا اجر ہے وہ تو ملنا ہے، لیکن اس کا ایک اجر ہمیں دنیا کے اندر بھی مل جاتا ہے، اور اس کی سزا بھی آخرت میں ملنے کے ساتھ ساتھ اس کی سزا میں دنیا کے اندر بھی ملتی ہے۔ تو ہمیں اس چند روزہ ظاہری زندگی میں ہمیں اپنے والدین کی قدر و منزلت کرنی چاہیے۔ اور متعدد مرتبہ ایسا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ اکرام حاضر ہوتے، یا رسول اللہ میں جہاد کے لیے بھیجے، کتنا بڑا فریضہ ہے جہاد، اللہ کے راستے میں نکلنا، اپنی جان پیش کرنا۔ تو حضور ان سے پوچھتے تمہارے والدین زندہ ہیں؟ عرض کرتی یا رسول اللہ زندہ ہیں۔ فرمایا بوڑھے ہیں؟ یا رسول اللہ بوڑھے ہیں۔ فرمایا پھر جاؤ تم گھر میں اپنے والدین کی خدمت کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں یہاں بیٹھے بیٹھے جہاد کا ثواب عطا کر دے۔ وہ لوگ جا کے میدان جنگ میں لڑیں گے، شہید ہوں گے، غازی بن کے آئیں گے، تم گھر میں بیٹھے بیٹھے تمہیں غازی کا مرتبہ بھی مل سکتا ہے، تمہیں شہادت کا ثواب بھی اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے مل سکتا ہے کہ تم اپنے والدین کی قدر کرو، ان کی خدمت گھر میں بیٹھے کرو، وہ ثواب جو غازیوں کو، جو شہیدوں کو میدان جنگ میں ملے گا تو اپنے گھر میں بھی حاصل کر سکتے ہیں۔